محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ عرش بری اور جن بشر انا آتینا کل کوثر یہ عرش بری اور جن بشر انا آتینا کل کوثر تو نے جو دیا تو نے جو دیا کثرت دیا سبحان اللہ سبحان اللہ اے نام محمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کے بعد فضل الدین ابڑے صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ خادم علی بھٹی چیئرمین آل جی ٹی اے بھی وہ اجرک کا تحفہ پیش کرے. اس کے بعد میں استاد ہدایت اللہ مکی سے گزارش کرتا ہوں کہ جناب بشیر محمود نورانی صدر ضلع نصیر آباد کو کا تحفہ پیش کریں. اس کے بعد میں استاد عبدالحکیم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جناب بشیر محمود نورانی جنرل سیکرٹری ضلع نصیر آباد وغیرہ کا تحفہ پیش کریں. اس کے بعد استاد عبد المجید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ حافظ ستار صدر آل جی ٹی اے بھی جھل مقصد کو اجر کا تحفہ پیش کریں. جناب محمد اعظم صدر آل گورنمنٹ ٹیچر ایسوسیشن ضلع جھل مقصد کو اجر کا تحفہ پیش کریں. جناب استاد نظر محمد سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ صدر آل جی ٹی بھی ضلع جعفر آباد کو ادا کرتا ہے. اپنے بلوچی رسم و رواج کے بعد باقاعدہ اپنے تقریب کا آغاز کرتے ہیں. میں اپنے ضلع کے کونا وش اساتذہ کے ہنگام خدمت رکھنے والے جذبے سرشار استاد گلزار احمد موجودہ عبوری کابینہ کا جنرل سیکرٹری ضلع جعفر آباد صوبائی صدر آل گورنمنٹ ٹیچر ایسوسیشن بلوچستان جناب خادم علی بھٹی صاحب چیئرمین آل گورنمنٹ ٹیچر ایسوسیشن بلوچستان جناب رفیق عمرانی صاحب صدر آل جی ٹی اے بھی نصیر آباد بشیر احمد جنرل سیکرٹری آل جی ٹی اے بھی نصیر آباد محمد عالم صاحب صدر آل جی ٹی اے بھی جھلمکی اور میرے معزز اساتذہ کرام اور میرے ساتھی برادری السلام علیکم.
ایک شعر ہے، کوئی کار وہاں سے ٹوٹا، کوئی کار وہاں سے ٹوٹا، کوئی بدگما حرم سے، کہ میر کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی۔ جناب والا ہم سے بہت اساتذہ پوچھتے ہیں کہ جی ٹی اے موجود تھا تو آج جی ٹی اے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس سوال کا جواب تو آپ بھی بہتر طریقے سے دے سکتے ہیں، لیکن جہاں تنظیمیں پر مونوپولی کی جائے، ان کو اپنا جاگیر سمجھا جائے، جہاں پر اساتذہ کے مسائل حل نہیں ہوں بلکہ ان کے مسائل پیدا کیا جائے، ان کو ذہنی طور پہ ٹینشن دیا جائے، کہیں وہ ٹرانسفروں کے چکر میں پھنسے ہوئے ہو، کہیں وہ بینک کے لون میں پھنسے ہوئے ہو یا انہیں تنخواہ نہیں مل رہا ہو، تو ہم یہ اور مسائل پیدا کرتے جاتے ہیں تاکہ ہماری ادارہ داری ان پر قائم رہے۔ لیکن آج بھی ان تمام اسبابوں کی وجہ سے وجود میں آیا۔ بھائی ہم تنظیم تو اساتذہ کے کہلاتے ہیں، لیکن اساتذہ کا کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، چاہے ڈسٹرکٹ سطح پر ہو چاہے صوبائی سطح پر ہو، کیونکہ اگر میں کوئی فائل لے کر جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں اپنے نمائندوں کو بھیجے، جب ہمارے ساتھ کا نمائندوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں خرچہ پانی لگے گا آپ کی مرضی۔ جب خرچہ پانی لگے گا تو میں ڈائریکٹ کانگریس کو کیوں نہیں دے دوں؟ پھر یہ اساتذہ تنظیموں کا کیا مقصد ہے؟ اتنے زیادہ چندے بھی دیتے ہیں، تنظیموں کا مقصد یہ ہے کہ اساتذہ کو سیکورٹی فراہم کیا جائے، ان کے مسائل حل کیے جائیں، لیکن ہم مسائل تو نہیں کرتے ہیں بلکہ اور مسائل کا جنم دیتے ہیں۔ لیکن جناب والا ایسا میں آپ کو اور بھی واضح کرتا چلوں، اس پنڈال میں یہ وہ اساتذہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا محسن کون ہے، ہمیں ان بیوروکریٹوں سے، ان ظالم حکمرانوں سے جو خود تو مزے اور ایسی کرتے ہیں لیکن ملازمین کو کچھ دینا گوارا نہیں کرتے، سارے اساتذہ جو باشعور ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آج غفار کدے نہیں وہ شخصیت ہے جو ہمیں مزید مراد دے کر دیں گے، ہمارے حقوق ان سے ٹھیک کر دیں گے۔ جناب والا افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کل وہ لوگ جو آپ کو ہاتھ میں ہاتھ لا کر کرتے تھے، آپ کو کہتے تھے کہ ادنے کے نعرے لگاتے تھے، آج وہ اساتذہ کو گھروں میں فون کرتے ہیں، بھائی ان کے پروگرام میں مت جانا، کسی کو مرشد سے فون کرواتے ہیں کہ بھائی آپ اس پروگرام میں ان کے مت جانا، کسی کو کہتے ہیں کہ اسکول بند کر دو بھائی۔ ایسا اور کیا کہیں، یہاں تو 4 ہیڈ ماسٹر میں تبدیل ہو گئے، کسی نے کہا میں کراچی جا رہا ہوں، پھر دوسرا ہے اس نے کہا میرا کام ہے میں تو جا رہا ہوں ایمبولینس کی میٹنگ میں، پھر تیسرا ہے اس نے کہا بھائی میرا بھی کام ہے میں بھی جا رہا ہوں۔ تو اتنے پتہ نہیں آپ سے خوف زیادہ ہے، آپ کے پاس پتہ نہیں کون سی جادو کی طاقت ہے جو آپ سے خوف زیادہ ہے۔ آپ تو اساتذہ کے محبوب لیڈر ہیں، ان کو وہ مراد لے کر دیے چاہے کسی نے لے کر دیے ہو۔ صاحب آپ کو یاد ہوگا 2008 میں سول اسپتال کے سامنے سنڈے مل کے سامنے جو چیلنج ڈائریکٹ کیا گیا تھا، جہاں پر آپ پر بھی چیلنج کیا جاتا تھا، ہم بھی موجود تھے، ہمیں کہا گیا کہ نوٹیفیکیشن تمام مطالبات منظور ہو گئے، 3 سال کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا ہے۔ وہ بھی ہمارے دوست نے بتائے کہ ہمیں اتنا ذلیل و خوار بھی ہوئے تھے، ہمارے اوپر چیلنج رکھی گئی تھی، مطالبات ٹیبل پر سب چیزیں ہار کر آ گئے۔
ہمیں خوشی ہے کہ ہم بہت قلیل تعداد میں ہیں، لیکن ہمارے پاس مخلص ساتھی ہیں، ہم 10 ہیں، 20 ہیں، 40 ہیں، لیکن آپ کے ساتھ ہیں، آپ اساتذہ کے بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ نے اعلیٰ پوسٹوں کو ٹھکرا دیا ہے ان اساتذہ کے لیے، آپ کہتے ہیں کہ میرے اساتذہ کو فائدہ ہو، ان کے بہبود کے لیے کام کروں، ان کو بچوں کو ملازمتیں ملے، ان کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، آپ ان کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں کہ ہمارا تمام اساتذہ کا فرض ہونا چاہیے کہ آپ کی ہر قدم پر آپ کے ساتھ لپیٹ کریں، قدم کو قدم کے ملا کے ساتھ چلیں، کیونکہ آپ اپنے ذات کے لیے نہیں، ہم سب اساتذہ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور یہ بھی ہمارا فرض ہے، ہم آپ کے ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہیں، ہم ان سے گھبراتے نہیں ہیں، یہ ہمارے جتنے دوست سے رکاوٹیں پیدا کریں، کل ہم ان کے محبوب تھے، کل ہم ان کے ساتھ تھے، وہ اچھے تھے، آج ہم ان سے جدا ہو گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ سب سے برے ہیں، ان کے خیالات خراب ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کیا ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا پرواہ نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہاتھ مضبوط کریں، آپ کے ساتھ قدم با قدم چلیں، اور یہ ہمارے وہ ساتھی ہیں تو ہر قدم پر آپ کا ہر آواز پر لپیٹ کہیں گے۔ یہ تمام اساتذہ سمجھتے ہیں، جس طرح اپنے شعر میں کہا تھا، نگاہ بلند سکھ میں دل نواز جا پرسوز یہی ہے رکھتے سفر ویر کارواں کے لیے، یہ استاد آپ کے ساتھ ہیں، یہ ہر استاد سمجھتا ہے، ہم جس اسکول میں دعوت لے کر گئے ہیں وہ سمجھتے ہیں، حاجی عبدالغفار قدلئی وہ شخصیت ہے، وہ قداور شخصیت ہے، واقعی ہمارے لیے کام کرتے ہیں، ہم اس کی ہر آواز پر لبیک کہتے ہیں، لیکن ہم تھوڑے مجبور ہیں، ہمیں تھوڑا وقت دو۔ وہ سب ہم جس اسکول میں گئے کسی نے آپ کے خدمات کا اعتراف کیا ہے کہ واقعی آہستہ موبائل یہ کام کرتے ہیں، مجبوریاں ہر ایک کے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ انقلاب آتا ہے، ہم نے وہ کہتے ہیں میں اکیلا ہی جگہ جانے میں منزل مگر لوگ آتے گئے کارواں بن گیا، ہم چلے ہیں تو آہستہ آہستہ راستے بھی بنتے جائیں گے، ایسا باتیں تو بہت سی بچے دل چاہتا ہے، اسٹیج ہے اور ہر ایک کی خواہش ہوتا ہے کہ اسٹیج ملے اور زیادہ بولے، لیکن اصل بات تو آپ نے کرنی ہے، وجوہات بھی آپ نے بیان کرنے ہیں، ابھی آپ اساتذہ کے لیے کیا کر رہے ہیں وہ بھی آپ نے بیان کرنا ہے۔ میں شعر کے ساتھ اپنا تقریر ختم کرتا ہوں، سنتے ہی باد مخالف سے نہ گھبرائے خواب، سنتے ہی باد مخالف سے نہ گھبرائے خواب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ والسلام۔ یہ ہمارے استاد گلزار صاحب جنرل سیکرٹری تھے ضلع جعفر آباد کے، اور میں دعوت خطابت دوں گا اپنے عبوری کابینہ کے صدر عبدالنبی ابرو، جناب عبدالنبی ابرو۔ فلک کو ضد ہے جہاں بجلیاں گرانے کی، فلک کو ضد ہے جہاں بجلیاں گرانے کی، ہمیں بھی ضد ہے وہاں آشیاں بنانے کی۔ میرے محبوب لیڈر حاجی عبدالغفار قدلئی، محترم خادم علی بھٹی صاحب، بشیر احمد صاحب، رفیق احمد صاحب، محمد اعظم صاحب اور عبدالغفور صاحب، ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اساتذہ کے ساتھ آ کر اپنے خیالات شیئر کرنے کا عزم کیا، اور جتنے دوست اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھی ہم تہ دل سے مشکور ہیں کہ ہمارے معزز مہمان کو خوش آمد کرتے ہوئے اور ان کی حوصلہ افزائی اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے